نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور قطب رائچور مخدوم سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ کی سوانح حیات پیش ہے۔ حضرت والا کا اسم گرامی سید شاہ احمد حسینی ہے۔ آپ قطب حق ہیں، رائچور کے قطب ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسین پاک رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ، بن قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال الدین المعروف چندہ حسینی قدس سرہ، بن حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی، بن حضرت سید شاہ خضر، بن حضرت سید شاہ احمد، بن حضرت سید شاہ یحییٰ، بن حضرت سید شاہ زید، بن حضرت سید شاہ سراج الدین، بن حضرت سید شاہ شرف الدین، بن حضرت سید شاہ زین الدین، بن حضرت سید شاہ حسین، بن حضرت سید شاہ عبداللہ، بن حضرت سید شاہ محمد، بن حضرت سید شاہ عمر، بن حضرت سید شاہ یحییٰ، بن حضرت سید شاہ حسین، بن حضرت سید شاہ حسن، بن حضرت سید شاہ حسین اصغر، بن حضرت سید شاہ علی اصغر، بن حضرت سید شاہ زید شہید، بن حضرت امام زین العابدین، بن حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا سلسلہ خلافت خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ خلافت یوں ہے: قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ، آپ کو آپ کے والد گرامی سے خلافت حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی قطب گوگی قدس سرہ، آپ کو حضرت شیخ عارف بن ضیاء الدین سے خلافت حاصل ہے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت سعد الدین زنجانی کے، اور آپ کو حضرت سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے خلافت حاصل ہے، اور آپ حضرت علاء الپنڈری کے خلیفہ ہیں، اور آپ کو حضرت سراج الدین گجراتی سے خلافت حاصل ہے، اور آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، اور آپ کو حضرت خواجہ فرید الدین گنجے شکر سے خلافت حاصل ہے، اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، اور آپ کو حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری غریب نواز سے خلافت حاصل ہے۔ حضور قطب رائچور کے اجداد کرام کی مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف آوری۔ حضور قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ کے اجداد کرام میں حضرت سید محمد رضی اللہ عنہ بن حضرت سید یحییٰ رضی اللہ عنہ نے 4 صدی ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ سے عراق کا قصد فرمایا۔ حضرت سید محمد رضی اللہ عنہ نے عراق پہنچ کر اس علاقے میں اپنے اجداد کا فیض پھیلایا۔ آپ کی اولاد بصرہ وغیرہ میں پھیل گئی، اور عراق میں ہر طرف اس خانوادے کے اولیاء کرام سے دین اسلام کی کرنیں چمک گئیں۔ اس طرح آپ کے سلسلے کے اولیاء کرام 5ویں صدی ہجری میں ایران پہنچے اور وہاں پرچم اسلام بلند فرمایا۔ آج بھی عراق و ایران کے مختلف علاقوں میں ان اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ حضور قطب رائچور کے اجداد کرام میں حضرت سید یحییٰ رضی اللہ عنہ بن حضرت سید زید رضی اللہ عنہ نے 668 ہجری میں ملتان کا قصد فرمایا اور یہاں تشریف لائے، اور آپ کی اولاد پاک ملتان سے گجرات تک پھیل گئی۔ ان کے مزارات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ حضور قطب رائچور کے دادا جان حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بھائی حضرت سید شاہ عجب شیر حسینی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنوبی ہند کی سمت چلے اور گلبرگہ شریف کی سرزمین پر رونق افروز ہوئے۔ حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی رضی اللہ عنہ جب گلبرگہ شریف تشریف لائے تو فیروز شاہ بہمنی نے آپ کی قدر شناسی کرتے ہوئے آپ کو اور آپ کے بھائی کو اپنی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر مقرر کیا۔ آپ دونوں حضرات فوج میں برسر خدمات تھے کہ اس عجیب و غریب کرامت سے بہمنی حکومت دہل اٹھی کہ ایک دن فیروز شاہ بہمنی اپنے فوجی دستہ سمیت شکار کے لیے نکلا ہوا تھا، جس میں یہ دونوں بزرگ بھی شامل تھے۔ جب بادشاہ شکار سے سیر ہوا تو واپسی کا حکم دیا۔ بادشاہ کی سواری جاؤ حشم کے ساتھ جب محل پہنچی تو اس کی شہزادی بالا خانہ پر کھڑی شاہی جلوس کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔
کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ کے سر پر 2 گھوڑے سوار ہوا میں اڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب بادشاہ قصر شاہی میں داخل ہوا تو شہزادی نے حیرت سے چشم دید حالات بتا دیے۔ شہنشاہ پر یہ سن کر سناٹا چھا گیا اور کہنے لگا کہ اس سے بے خبر ہوں کہ میری فوج میں ایسے با کمال اور خدا رسید بزرگ ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خفیہ تلاش کا حکم دیا۔ جاسوس اس کام پر مامور ہو گئے۔ کئی دن یہ جستجو جاری رہی لیکن ان بزرگوں کا پتہ نہ چل سکا۔ اسی دوران ایک دن ایسا شدید طوفان آیا کہ بڑے بڑے تن آور درختوں کو جڑے سے اکھاڑ دیا۔ جاسوس اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ گشت کرتے کرتے وہ ایسے خیمے پر پہنچے کہ طوفان بادو باران کے باوجود اس خیمے میں چراغ جل رہا ہے اور دونوں بزرگ تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں۔ ان دونوں جاسوسوں نے لوٹ کر بادشاہ کو اس کی خبر کی اور غیب سے ان دونوں حضرات نے یہ معلوم کر لیا کہ سلطان نے ہماری ولایت کو جان لیا ہے اور خدا سے ہم کو یہ حکم ہے کہ ولایت راز میں رکھی جائے، لہٰذا اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی اپنی اہلیہ اور اپنے بھائی کے ہمراہ اسی طوفانی شب میں گلبرگہ شریف سے نکل پڑے اور اثنائے راہ میں دریائے بھیما پر پہنچے تو دیکھا کہ دریا لبالب بہہ رہی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنے قدم پانی میں رکھے اور اس پانی پر دوشالہ بچھا دیا جو ان تینوں کے لیے کشتی کا کام کرنے لگا، جس کے تینوں کناروں پر یہ تینوں حضرات سوار تھے کہ تھوڑی دیر بعد دوشالے کا خالی کونا ہوا سے اڑنے لگا۔ ہوا تیز ہونے لگی اور تینوں کے فکر کا باعث ہوئی تو حضرت سید شاہ جہاں شیر حسینی کی اہلیہ جو حاملہ تھی ان کے شکم مبارک سے آواز آنے لگی کہ اس پر جلال الدین ہے، اس پر جلال الدین ہے۔ اس آواز کے ساتھ وہ کونا تھم گیا، دوشالہ کشتی کی طرح دریا پر چلنے لگا اور اس طرح آپ نے دریا کو عبور فرمایا۔ جب آپ دریا کے کنارے پر پہنچے تو ولادت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لہٰذا وہیں دریا کے کنارے موضع رد واڑی میں قیام فرمایا۔ موضع رد واڑی میں قیام فرمانے کے تھوڑی دیر بعد ہی شکم مادر سے آواز آئی کہ اے مادر محترمہ، اب سید جلال الدین کی دنیا میں آمد کا وقت ہو چکا ہے، اس کے لیے تہبند کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ والدہ محترمہ نے مسکے میں لپیٹ کر کپڑا نگل لیا۔ تھوڑی دیر بعد نومولود تہبند باندھے تولد ہوئے۔ ادھر سید شاہ جلال الدین حسینی کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر گلبرگہ شریف میں حضور خواجہ دکن حضرت سید شاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ حاضرین کے دریافت کرنے پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ نے فرمایا کہ مقام رد واڑی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں ابھی ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جو صاحب ولایت بھی ہے اور صحیح النسب بھی۔ آسمان میں اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میں عالم بالا کے اس جشن کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی قدس سرہ کے والدین اپنے اس نومولود کے لیے بظاہر فکر مند ہوئے کہ دوران سفر اس نومولود کو لے کر کہاں جائیں، کیا کریں، کہ آسمان سے ایک گہوارہ نمودار ہوا جو آپ کو لے کر وہاں سے اڑ گیا۔ والدین پریشان ہوئے اور بچے کی تلاش میں پھرنے لگے اور تلاش کرتے کرتے 2-3 سال بعد گوگی شریف پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک نیم کے درخت پر گہوارہ لگا ہوا ہے۔ درخت کے گھنے سائے میں جہاں گہوارہ لگا ہوا تھا اس پر چڑیاں چھائی رہتی تھیں۔ جب آپ کو دودھ پینا ہوتا تھا تو اپنی انگشت شہادت چوسنے لگتے جس سے دودھ جاری ہوتا اور آپ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ جب آپ تقریباً 12 سال کی عمر شریف کو پہنچے تو وہیں موجود ایک استدراجی جوگی نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی تو آپ نے اپنی کرامت سے اسے عاجز کر دیا جس سے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح گوگی شریف میں حق کا علم بلند فرمایا جو اولیاء کرام کی کرامتوں کا عین مقصد ہے۔ 820 ہجری میں جب آپ کی عمر شریف
16 سال کی ہوئی، آپ نے اکتساب فیوز باطنی نیاز مندی کے حصول کے لیے حضرت خواجہ بندہ نواز قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور جب خواجہ دکن کی مجلس میں پہنچے تو حضرت خواجہ نے اٹھ کر آپ کو خیر مقدمی اعزاز سے نوازا، اور حاضرین کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ ایک ولی کامل ہیں اور قطب ہیں جو اولیاء کرام میں چندہ کی طرح روشن ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کے یہ فرمانے کے بعد سے آپ اپنے اسم شریف سید شاہ جلال الدین حسینی کے بجائے سید شاہ چندہ حسینی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضور قطب رائے چور کے والد ماجد قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال الدین چندہ حسینی قدس سرہ نے اپنی اولاد و خلفاء کی عظیم دولت دنیا کو دے کر 11 شعبان 858 ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ کا روضہ منورہ گوگی شریف ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحب ولایت صاحبزادے عطا فرمائے، جن میں حضور قطب رائے چور مخدوم حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ فرزند دوم ہیں۔ حضور قطب رائے چور مخدوم حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ کی ولادت مبارکہ، قطبیت مآب سرکار شمسیہ حضور قطب رائے چور قدس سرہ حضور قطب گوگی شریف مخدوم سید شاہ چندہ حسینی قدس سرہ کے فرزند دوم ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رجب احمد شاہ بہمنی اول کے سال انتقال 838 ہجری کو قصبہ گوگی شریف ہی میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حضرت سید شاہ احمد حسینی ہے، مگر والد ماجد کے دیے ہوئے لقب سید شاہ شمس عالم حسینی سے مشہور ہوئے۔ والد ماجد نے سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ سرکار شمسیہ حضور قطب رائے چور کا رائے چور کی قطبیت پر تقرر، والد ماجد و مرشد برحق کے زیر تربیت کم عمری میں آپ نے علوم ظاہری و باطنی میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اپنی عمر شریف کے 18ویں سال میں پہنچے تو آپ سے اس کرامت کا ظہور ہوا کہ ایک دن والد ماجد و مرشد برحق نے آپ سے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، اور آپ نے پانی حاضر کیا، مگر درخت پر بیٹھے ایک کوے نے اس پانی میں بیٹ کر دی، جس پر حضرت قطب رائے چور نے نظر جلال سے اس کوے کو دیکھا، جس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر جلال، فوراً ہی حضور قطب رائے چور نے نظر جمال سے اس کوے کو دیکھا تو کوا زندہ ہو کر اڑ گیا۔ اس اختیار کو مافوق الفطریہ اختیار کہتے ہیں، جس پر عادتی و کسبی اختیار والے قادر نہیں ہیں۔ عادتی کسبی اختیار والا اگر اس کوے کو مار ڈالنا چاہتا تو اسے بندوق یا تیر یا غلیل یا پتھر سے مار ڈالتا۔ اس کرامت کو ملاحظہ فرمانے کے بعد والد ماجد و مرشد برحق نے ارشاد فرمایا کہ اس کرامت کے ظہور سے یہ ثابت ہے کہ تم نے اپنی ولایت کے کامل مقام کو پا لیا ہے، جو قطبیت کا درجہ ہے، اور آپ کو شمس عالم کے لقب سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے مقامی ولایت و قطبیت کے لیے رخصت ہو جاؤ، اور آپ کے مقامی ولایت و قطبیت کو راز میں رکھتے ہوئے 2 تاڑ پھل عنایت فرمائے، اور کہا کہ اثناء سفر جہاں کہیں شب میں قیام کرو، ان تاڑ پھلوں کو زمین میں بو، اگر صبح میں ان میں کونپلیں نکل آئیں تو وہی تمہارا مقام ہوگا۔ ان تاڑ پھلوں کو لیے جن میں راز ولایت و قطبیت پوشیدہ تھا، 856 ہجری میں آپ گوگی شریف سے روانہ ہوئے، اور دوران سفر ہزاروں افراد کو داخل اسلام کرتے رہے، اور جہاں کہیں شب میں قیام فرماتے وہاں ان کو زمین میں بوتے، صبح میں ان میں کونپلیں نہیں نکلتی تو وہاں سے نکل جاتے۔ اس طرح اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے جب آپ دریائے کرشنا پر پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ دریا اپنی پوری قوت کے ساتھ لبالب بہہ رہی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بسم اللہ کہہ کر جو ہی اپنا قدم مبارک پانی میں رکھا تو دریا کا پانی نہ صرف پھٹ گیا بلکہ اس میں خشک راستہ بن گیا، جس سے آپ نے دریا کو عبور فرمایا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پھاڑ دیا تھا، اس معجزے کی تجلی خدا نے آپ کی اس کرامت میں عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اولیاء کرام کو انبیاء کرام کے معجزات سے منور کرامات عطا فرمائے۔ استدراجی طاقت کا خاتمہ۔
دریائے کرشنا کو عبور فرما کر جب آپ رائچور والے کنارے پر پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ استدراجی و شیطانی طاقت کا حامل ایک جوگی بیٹھا ہوا ہے جو پورے 2 آبے پر قابض ہے۔ آپ نے اپنی کرامت سے اسے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح رائچور کرشنا سے تنگ بدرا تک جو باطل ظلمت کے قبضے میں تھا، اس پورے علاقے کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ کرشنا کے رائچور والے کنارے پر آپ کے رونق افروز ہونے سے قبل پورے علاقے پر استدراجی جوگی کا موجود اور قابض رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی رائچور تشریف آوری سے پہلے اللہ کے کسی ولی کا یہاں آنا نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے داعی اسلام کی حیثیت سے رائچور میں جلوہ فروز ہوئے۔ حضور قطب رائچور مخدوم سید شاہ شمس عالم حسینی قدس سرہ کی رائچور تشریف آوری دریائے کرشنا کو عبور فرمانے اور جوگی کو بھگا دینے کے بعد آپ نے وہاں قیام فرمایا، جہاں اس مقام پر ایک زیارت گاہ ہے جو موضع گوڈور میں واقع ہے۔ وہاں بھی آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا، پھر وہاں سے چل کر اس مقام پر رونق افروز ہوئے جہاں آپ کی بارگاہ ہے۔ اسی جگہ قیام فرمایا جہاں خانقاہ شمسیہ واقع ہے، اور والد و مرشد کے دیے ہوئے تاڑ پھل زمین میں بوئے اور ان پر مغرب و عشاء کا وضو فرمایا۔ فجر سے پہلے ان میں کونپلیں نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں تن آور درخت بن گئے۔ اس طرح رائچور آپ کا مقام ولایت و قطبیت بن گیا، جس کی طرف والد و مرشد نے تاڑ پھلوں کی شکل میں نشاندہی فرمائی تھی، اور آپ نے اس طرح 856 سے رائچور میں قیام فرمایا۔ تاڑ کے وہ دونوں درخت 1300 ہجری کے اوائل تک موجود تھے، جو حضرت سید شاہ مصطفیٰ حسینی سجادہ نشین بالا کے عہد سجادگی میں گر گئے۔ حضور قطب رائچور کے رائچور شریف میں تشریف آوری سے جو اسلام کا لواء بلند ہوا، اس کی ترجمانی سرکار شیخ المشائخ حضرت علامہ سید شاہ چندہ حسینی صوفی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین 15 فرماتے ہیں کہ بو میں کفر و شرک و شر حیران شدہ مستور شد، بو میں کفر و شرک و شر حیران شدہ مستور شد، چون طلوع شمس عالم شد بچرخ رائچور، چون طلوع شمس عالم شد بچرخ رائچور۔ ایک اور جگہ سجادہ نشین 15 فرما رہے ہیں کہ آئے جب سرکار شمسیہ یہاں، آئے جب سرکار شمسیہ یہاں، 856 ہجری صوفیہ، 856 ہجری صوفیہ، اس مقام خاص میں 36 سال، اس مقام خاص میں 36 سال، تاب رحلت وہ رہے رونق فضا، تاب رحلت وہ رہے رونق فضا۔ یہ سکونت گاہ قطب رائچور، یہ سکونت گاہ قطب رائچور، خانقاہ شمسیہ ہے دل کشا۔ تھے یہیں وہ تاڑ کے دونوں شجر، تھے یہیں وہ تاڑ کے دونوں شجر، جو کرامت سے اگے تھے برملا، جو کرامت سے اگے تھے برملا۔ سید عبداللہ حسینی صاحب حریف کوزگی ضلع گلبرگہ اپنی تالیف نظم کرامت میں آپ کی قطبیت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ شمس ولی قدوہ ابرار ہیں، شمس ولی قدوہ ابرار ہیں، شاہ ولایت میں انوار ہیں، شاہ ولایت میں انوار ہیں۔ رہ گئے جس روز سے آ کر حضور، رہ گئے جس روز سے آ کر حضور، جلوہ گہے نور بنا رائچور، جلوہ گہے نور بنا رائچور۔ شہرہ ہے کیا ان کی کرامات کا، شہرہ ہے کیا ان کی کرامات کا، شہر پہ ہے سایہ عنایات کا۔ داتوں کی کرامت۔ آپ کو رائچور تشریف لائے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ بہمنی حکومت کی طرف سے مقررہ رائچور کے حاکم کی بیوی کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں آپ قیام فرما تھے۔ اس کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال پر حیرت زدہ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن یوسفی عطا فرمایا تھا، مگر آپ کے 2 دندان مبارک لبہائے مبارک سے کچھ باہر تھے، جس کو اس عورت نے معیوب سمجھا، جس کی اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی بتی سی جڑ سے نکل گئی۔ اس سزا پر وہ پریشان ہو کر اپنے محل کو واپس لوٹ گئی اور شوہر سے سارا واقعہ بیان کیا، جس پر شوہر نے کہا کہ تو نے ایک ولی کامل کی اور قطب حق کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، وہی تیری خطا معاف کریں،
تو تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شوہر کی اس ہدایت پر وہ عورت اپنے شوہر کو ساتھ لیے ہوئے بارگاہ حضور قطب رائے چور میں حاضر ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگی۔ آپ نے اس کی اس ندامت پر فرمایا کہ ہم نے تیری خطا معاف کر دی، تو اپنے تمام دانت اپنے منہ میں ڈال لے۔ اس نے جیسے ہی تمام دانت منہ میں ڈال لیے، تمام دانت اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ اس کرامت کو دیکھ کر ان دونوں نے حضور قطب رائے چور کی بیعت حاصل کر لی اور وہ دونوں حاکم رائے چور اور ان کی اہلیہ روضہ مبارکہ میں حضور کے پائن میں مدفون ہیں۔ حضور قطب رائے چور کی اس کرامت کو نظم کرامت سے سماعت فرمائیں۔ وہاں کی تھی حاکم کی جو عورت کوئی، وہاں کی تھی حاکم کی جو عورت کوئی، سیر کو ایک روز ادھر آ گئی، سیر کو ایک روز ادھر آ گئی۔ دیکھا کہ ہیں سید والا تبار، دیکھا کہ ہیں سید والا تبار، نور خدا رحمت پروردگار، حسن میں خوبی میں ہے بدر کمال، ہے میں کنا کی طرح بے مثال، نور کے سانچے میں ڈھلا تھا بدن، دیکھ کے مفتو دل ہر مرد و زن، دانت تھے دو آپ کے لمبے مگر، ہنس پڑی وہ عورت انہیں دیکھ کر، دل میں کہا اس زن مغرور نے، دانت ہیں حضرت کے یہ کیا دو برے، ختم نہیں کی تھی ابھی یہ کلام، دانت گرے منہ کے مسلسل تمام، دیکھ کے یہ حال پریشان ہوئی، خدمت شوہر میں وہ نالاں ہوئی، عرض کیا واقعہ گزرا ہوا، صاف کیا حال بیاں آپ کا، بولیے شوہر کے شیخ حضور، مجھ سے ہوا آج بڑا یہ قصور، سنتے ہی یہ قصہ عبرت فضاں، سخت پریشان وہ ہراساں ہوا، زن سے یہ بولا کہ خطا کی بڑی، تیری خطا کی تو سزا تھی یہی، ان کے مراتب سے نواقف ہے تو، ان کے مراتب سے نواقف ہے تو، آتی ہے اس گل سے حقیقت کی بو، قطب حق و گوگی کے فرزند ہیں، قطب حق و گوگی کے فرزند ہیں، پنجتنی پاک کے دل بند ہیں، جس کو ملے آپ خدا مل گیا، مرتبہ عالم سے سوا مل گیا، کون ہے وہ کون شہ خوش خصال، فاطمہ کے باغ کے ہیں نونہال، جا کہ تو حضرت سے ہی ہو عذرخواہ، اور سنا اپنا یہ حال تباہ، سنتے ہی یہ بات وہ عورت چلی، خوف سے دہشت سے لرزتی ہوئی، دیکھا کہ اس جا پہ ہیں شاہ خدا، بیٹھے ہوئے مست بذکر خدا، عرض کیا اس نے ادب سے تمام، اے شہ الطاف و کرم السلام، قبلہ ارباب صفا السلام، کعبہ ارباب عطا السلام، محرم اسرار خدا السلام، مظہر انوار خدا السلام، لخت دل حضرت خیر الانام، رحمت حق شاہ ہدا السلام، خادمہ کی عفو قطع چاہیے، چشم کرم بحر خدا چاہیے، شاہ خوش اوقات قطع ہو معاف، سید سادات خطا ہو معاف، ہنس کے کہا آپ نے روتی ہے کیا، عفو ہوئی تو نے جو کی تھی خطا، دانت گرے جتنے ہیں وہ لا کلام، منہ میں تو رکھ لے کہ جمیں گے تمام، اس نے جو سب دانتوں کو منہ میں رکھے، اس نے جو سب دانتوں کو منہ میں رکھے، رکھتے ہی ایک آن میں وہ جم گئے، اور مزید اس پہ کرم یہ کیا، اور مزید اس پہ کرم یہ کیا، بیعت اقدس سے مشرف کیا۔ حضور قطب رائے چور قدس سرہ کی قطبی کرامت سے مردہ زندہ ہوا۔ ایک دن ایک عورت حضور قطب رائے چور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ بے اولاد ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک بچہ دلائیے۔ آپ نے اسے بچہ ہونے کی بشارت دی۔ آپ کی خوشخبری کے مطابق اس عورت کو بچہ ہی ہوا، مگر یہ بچہ چند ماہ زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ ماں پریشان ہوئی اور مردہ بچے کو لیے ہوئے آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میرے اس بچے کو میرے لیے زندہ کر دیجئے۔ اس کی آہوازاری پر رحم فرماتے ہوئے حضور قطب رائے چور نے اس مردہ بچے سے فرمایا قم بإذن اللہ۔ آپ کے زبان مبارک سے ان کلمات کا نکلنا ہی تھا کہ وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اسی لیے تو سرکار شیخ المشائخ حضرت علامہ سید شاہ چندہ حسینی صوفیہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین 15 فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ ہوا جس کے قم کہتے ہی، مردہ زندہ ہوا جس کے قم کہتے ہی، اس کے قطبی ولایت پہ لاکھوں سلام، اس کے قطبی ولایت پہ لاکھوں سلام۔ جانشین کا تقرر۔
حضور قطب رائچور حضرت سرکار شمسیہ قدس سرہ نے اپنے وصال مبارک سے کچھ عرصہ قبل اپنے حقیقی بھتیجے حضرت سید شاہ علی حسینی صاحبزادہ حضرت سید شاہ نور عالم حسینی قدس سرہ کو خلافت سے سرفراز فرما کر اپنا ولی عہد و جانشین مقرر کیا، اور آج تک سجادہ نشینی آپ کے برادر زادگان میں تسلسل اور وراثت کے ساتھ قائم ہے۔ اسلام کی اشاعت۔ حضور قطب رائچور قدس سرہ رائچور میں رونق افروز ہوتے ہی اسلام کی اشاعت کا مرکز بنتا گیا، اور کفر و شرک و بدمذہبیت کا اندھیرا دور ہو کر رائچور اسلام کے جلووں سے منور ہوا۔ آپ کی کرامات کو دیکھ کر لوگ دور دراز سے آتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے گئے۔ یہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ایمان و اسلام کی دولت لازوال سے مالا مال ہوتے گئے۔ آپ اس علاقے میں ایک داعی اسلام کی حیثیت سے تشریف لائے۔ رائچور میں آپ نے پورے 36 سال اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اسلام کی منور کرنیں دور دور تک پھیلائیں اور اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا، جس کو آپ کے ہر سجادہ نشین نے جاری رکھا۔ حضور قطب رائچور قدس سرہ کا وصال مبارک۔ حضور قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدس سرہ بے شمار بندگان خدا کو فیوز و برکات سے نواز کر 15 صفر 892 ہجری میں محمود شاہ ثانی بہمنی کے دور حکومت میں وصال فرمایا۔ ولی عہد و جانشین آپ کے حقیقی بھتیجے حضرت سید شاہ علی حسینی قدس سرہ آپ کے پہلے سجادہ نشین ہوئے۔ حضور قطب رائچور کا عرس پاک ہر سال 14 صفر سے 16 صفر تک انتہائی دھوم دھام تسک و احتشام سے آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ دکن کے مشہور و معروف اور بڑے عرسوں میں سے ایک عرس یہ بھی ہے جو تقریباً 3 سے 4 ہفتے جاری رہتا ہے۔ 15ویں صفر کی شب میں حضرت سجادہ نشین قبلہ سندل مالی کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ سقوط حیدرآباد سے قبل عرس شریف کا بے مثال اہتمام ہوتا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ سادس نے اپنے ایک فرمان کے ذریعے تعلقدار، تحصیلدار اور دیگر اعلیٰ حکام کو بنفس نفیس سندل مالی میں شرکت لازمی کر دی تھی۔ سندل مالی کے عین وقت 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، جس سے پورے شہر کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب سندل مالی انجام پا رہی ہے۔ سندل کے جلوس میں اونٹوں، گھوڑوں کا دستہ اور پولیس کی جماعت شامل ہوتی تھی، اور چراغاں کے دن ایک دن سرکاری تعطیل عام ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں بھی شایان شان عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جو تقریباً 3 سے 4 ہفتے جاری رہتی ہیں۔ سرکار شیخ المشائخ حضرت علامہ سید شاہ چندہ حسینی صوفی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شمس عالم کا مقدس ہے معطر سندل، شمس عالم کا مقدس ہے معطر سندل، مورد فیض و برکت ہے یہ اطہر سندل، مورد فیض و برکت ہے یہ اطہر سندل۔ 15 ماہ سفر کو ہوئی نہضت شہ کی، 15 ماہ سفر کو ہوئی نہضت شہ کی، شب میں 15ویں کی چڑھتا ہے مقرر سندل، شب میں 15ویں کی چڑھتا ہے مقرر سندل۔ حضور قطب رائچور کی تازہ کرامات۔ اخبار اقدام حیدرآباد 27 جمادی ثانی 1372 کی اشاعت میں حضور قطب رائچور سید شاہ شمس عالم حسینی کی ایک تازہ کرامت ان الفاظ میں شائع کیا ہے۔ گزشتہ ہفتہ یہاں روحانیت کے ایک تازہ سنسنی خیز مظاہرے نے رائچور کی عوام کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے تقریباً 3 بجے درگاہ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی میں گھس کر نذرانے کے ڈبے کی چوری کرنی چاہی، اور صندوقچہ لینے جو ہی آگے بڑھا، ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا، اور غیبی مار سے وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر قریب ہی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہاکی کھیلنے والے سپاہی دوڑتے ہوئے درگاہ میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈبہ اس نوجوان کے ہاتھوں سمیت اس کے ہونٹوں سے چپٹ گیا، اور باوجود کوشش کے چھوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کرامت نے لوگوں کو دنگ کر دیا، اور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی قدس سرہ کے اس جلال سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس سزا کے بعد کہیں وہ ڈبہ منہ سے الگ ہوا، لیکن وہ نوجوان بتایا جاتا ہے کہ پاگل ہو گیا۔ نومولود بچوں کے دانتوں کا آسانی سے نکلنا۔ نومولود بچوں کے دانت آسانی سے نکلنے کے لیے
عورتیں اپنا معروضہ اور منت حضور قطب رائے چور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور حضور کی کرامت سے بچوں کے دانت بلا کسی تکلیف کے آسانی سے نکل آتے ہیں، جس پر حضور والا کے آستانے پر انار کی فاتحہ پیش کی جاتی ہے۔ دانتوں کی یہ کرامت حاکم رائے چور کی بیوی کے دانت دوبارہ جما دینے کی کرامت کے بعد آج تک جاری ہے۔ امراض سے شفا یابی اور مشکلات سے نجات۔ مختلف امراض کے شکار لوگ جب مختلف ڈاکٹروں کے علاج سے لا علاج رہ جاتے ہیں اور مختلف مسائل اور مشکلات کے شکار افراد انہیں بارگاہ میں مسلسل 11 جمعرات حاضری کی ہدایت دی جاتی ہے۔ 11 جمعرات مکمل بھی نہیں ہوتے کہ وہ شفا اور مشکلات سے نجات حاصل کرتے ہیں اور زندگی بھر وہ جمعرات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ حضور قطب رائے چور کے اجداد کرام اور پیران کے صدقے مولا تعالی ہمیں اسلام پہ استقامتی عطا فرمائیں اور حضور قطب رائے چور کے خدام میں شامل فرمائیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ قطب رائے چور کی سچی غلامی کر نصیب، قطب رائے چور کی سچی غلامی کر نصیب، مرشدی چندہ حسینی مقتدیٰ کے